الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مطالعہ حدیث میں آج ہم 3 اہم احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس بات سے اسے سروکار نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ بہت ہی جامع اور مختصر حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو احسان، خوبی، بڑائی، کمال کس میں؟ آدمی کے اسلام میں، آدمی کے مسلمان ہونے میں، آدمی کے صاحب اسلام ہونے میں اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے بھی روایت ہے اور امام احمد نے بھی اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کلام کو، لا یعنی باتوں کو، بیکار بات کو وہ ترک کر دے۔ بیکار بات کو ترک کرنے کو اللہ کے رسول نے اس آدمی کے اسلام کی خوبی قرار دیا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں پہ غور کریں کہ ہم کتنا وقت فضول، بیکار، بے مطلب باتوں میں، کلام میں خرچ کرتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا وہ خوب سے خوب استعمال کرے، عمدگی، ایکسلنسی ہو۔ آپ نے وہ مشہور حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے، حدیث جبریل میں، کہ احسان کیا ہے، اس میں کہا گیا کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا دوسرا درجہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں عمدگی ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے۔ انسان جب فضول باتیں کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے، بیکار باتیں کرتا ہے، تو اس کی ان بیکار باتوں کی وجہ سے اس کی شخصیت کا جو اعتبار ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو بات کرنی چاہیے لیکن اس میں دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو۔ ایسا کلام، ایسی بات جس میں نہ دنیا کا نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو، ان باتوں سے پرہیز کرنا اور اپنے شخصیت کے اندر اتنا، اپنی شخصیت کو، قد کو، اپنی شخصیت کو اتنا اوپر اٹھانا چاہیے کہ انسان لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔
یہ لایعنی باتیں عام طور پہ غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، حسد میں، جلن میں، مذاق اڑانے میں، طعن و تشنیع میں، تو ان امور میں اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حدیث ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے، یعنی جو آخرت میں کامیاب ہونے والے مومنوں کی جو تفصیلات سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں دی گئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے، یعنی لغو اور بیہودہ اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اصل اس کے پیچھے یہ حکمت بھی کار فرما ہے کہ حقیقی اور اچھے تعمیری کاموں میں انسان کا ذہن اور انسان کی زبان اور انسان کی شخصیت، انسان ان کاموں میں مگن ہو. مطالعہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پڑھنا سیکھنا ہے، لکھنا سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، فن سیکھنا ہے، حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، جسم کو طاقتور بنانا ہے، اسپورٹس میں دلچسپی لینا ہے، کھیل کود میں دلچسپی لینا ہے، جسمانی کھیل کود میں دلچسپی لینا ہے. یعنی تعمیری کاموں میں انسان کا وقت صرف ہونا چاہیے. ایک انسان کو تعمیر پسند، تعمیری ذہن اور تعمیری کاموں میں اس کی شخصیت صرف ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث مبارک ارشاد فرمائی ہے، یہ بڑی جامع حدیث ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے جوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہماری خواتین کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ لا یعنی بیکار، فضول، لغو، بیہودہ، غیر ضروری، یہ تمام باتوں کو وہ ترک کریں اور ان سے بچنے والے وقت کا وہ مؤثر اور صحیح استعمال کریں. اس موقع پر جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اور ایک اہم حدیث اس مطالعے میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف سے لی گئی ہے. حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ جب قتل کرو اچھی طرح قتل کرو، اور اگر ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. جو شخص کوئی جانور ذبح کرے تو آلہ ذبح تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو تکلیف سے جلد نجات دے کر راحت پہنچائے. یہ حدیث مبارک مسلم شریف سے لی گئی ہے. اس میں بھی اس بات کی طرف ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر چیز کو حسن و خوبی کے ساتھ، احسان کے ساتھ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عمدگی کے ساتھ کرنا. حتیٰ کہ جب قتل ہو، جب ذبح ہو، تو ذبح کرنے کے وقت اس کو احسن طریقے سے کرو، اور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اپنے ذبیحہ کو تکلیف سے جلد نجات ہو اور اس کو جلد راحت پہنچ جائے.
اور اپنا آلہ ذبیحہ اس کو تیز رکھو، تیز کرو۔ بظاہر تو ایک معمولی بات لگتی ہے کہ ذبیحہ ہے اس کو احسن طریقے سے کرنا ہے، اس کو مونڈی چھری سے اور لاپرواہی سے اگر یہ کام انجام دیا جائے تو ذبیحہ کو زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جلدی میں کر دیا جائے تو راحت ہوتی، لیکن ذبیحہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ہے، جو انسان ہے، اس کو ہنر، اس کو اس کے اندر کمال، اس کے اندر خوبی یہ مطلوب ہے کہ اس کے دل میں نرمی، اس کے احساسات نازک ہونے چاہیے کہ جو کام بھی ہو وہ عمدگی کے ساتھ ہو۔ انسان لباس پہنتا ہے، لباس عمدگی کے ساتھ پہنے، عمدہ لباس ہو۔ انسان جو چلتا ہے، چلنے کی جو رفتار ہے، چلنے کی جو کیفیت ہے، اس میں وقار ہو۔ آدمی بات چیت کرتا ہے، اس میں عمدگی ہو۔ ہر موقع پر آدمی لکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کی بات چیت ہے، اس کے تعلقات ہیں، ان سب میں عمدگی ہونا چاہیے۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات تو ذبیحہ کے تعلق سے ہے۔ تو جو جانور جس کا ذبح ہو جانا ہے اس کے بعد وہ فنا ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک ہو، عمدگی کے ساتھ کام ہو۔ اب ہم جن لوگوں کے ساتھ سماج میں ہیں، ہمارے نوجوان گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کو عمدگی کے ساتھ چلائیں کہ اس میں ایکسلنسی ہونا چاہیے۔ آدمی پارکنگ کرتا ہو، اس میں ایکسلنسی ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر کا احاطہ ہو، وہاں چپل چھوڑنے کی جگہ ہو، وہاں اس کو عمدگی کا، ایکسلنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انسان کوئی تحفہ دیتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کوئی مشورہ دیتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جس کو مشورہ دینا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو یہ ان سب میں، بات چیت میں، تبادلے خیال میں، اس کے اندر عمدگی ہونا چاہیے، ایکسلنسی ہونا چاہیے۔ اسلام جس تہذیب کو پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ عمدگی کی تہذیب ہے۔ یہ احسان عمدگی خیالات میں، یہ جو عمدگی کی بات ہے وہ افعال میں، ایکشنز میں، کام میں۔ یہ عمدگی انسان کے جذبات میں، احساسات میں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک ہم کو ہمارے خیالات میں عمدگی ہو، ہمارے اعمال میں عمدگی ہو، ہمارے افعال میں عمدگی ہو، ہمارے جذبات میں عمدگی ہو، ان سب کی تعلیم دیتی ہے۔ تو جو پہلی حدیث پڑھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کرو۔ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کام بھی کرو اس کو احسن طریقے سے کرو۔ قرآن مجید کی جو وہ آیت ہے جس میں کہا گیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ تو یہ احسان کے دونوں معنی ہیں۔ ایک احسان تو وہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی کمزور کی مدد کرتا ہے، کسی معذور کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے نتیجے میں
اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرو وہ عمدگی کے ساتھ کرو، ایکسلنسی کے ساتھ کرو، وہ پورے معیار کے ساتھ انجام پائے. تو مسلمانوں کے بارے میں یہ ذہن بننا چاہیے، ان کے اپنے خیالات، افعال، اعمال کی وجہ سے، کہ مسلمان لایانی باتوں میں پڑنے والا شخص نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان کوئی کام لاپرواہی سے، تساہلی سے، کاہلی سے، بے ترتیبی سے انجام نہیں دیتا ہے. جو بھی کام کرتا ہے وہ بہت ہی اسٹینڈرڈ طریقے سے انجام پاتا ہے کام. یہ بات حدیث مبارک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور ان احادیث کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان احادیث کی روشنی میں جو صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی، تو وہ دنیا کے اندر سب لوگوں کے لیے ایک ستاروں کے مانند ہو گئے جن سے روشنی حاصل ہوتی ہے. ہم کو ان احادیث کی روشنی میں اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے سیشن میں ہم ایک تیسری حدیث پڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور وہ موت سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو ضرور لگا دے، کیونکہ اس کے بدلے اجر ملے گا. بڑی عمدہ بات اور بڑی عجب بات اس حدیث میں بیان کی گئی. اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور وہ موت سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو ضرور لگا دے، کیونکہ اس کے بدلے اجر ملے گا. قیامت آ جائے، موت آ جائے، اور اگر ہم پودا لگا رہے ہوں تو سب یہی کہیں گے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، سب کام چھوڑیں اور تلاوت میں، توبہ میں، استغفار میں لگ جائیں. یعنی عمل کو چھوڑ کر، پودا لگانے کے عمل کو چھوڑ کر توبہ استغفار کے عمل کی طرف لوگ رجوع کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اس کو ضرور لگا دو. مطلب یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو، اس عمل کو کر گزرو. جو بھلائی کا جو کام ہے، بھلائی کا پودا لگا رہے ہیں، نیکی کا پودا لگا رہے ہیں، انسانیت کے نفع کا پودا لگا رہے ہیں، کھجور کا پودا لگا رہے ہیں. یہاں تو کھجور کے پودے کا ذکر ہے، میں نے تنزیل سے کہا کہ بھلائی کا پودا. مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی اس دنیا میں بہتر انسان بننے میں پوشیدہ ہے. آخرت کی کامیابی کا تعلق اس دنیا میں بہتر بنے ممکن نہیں ہے. جو پہلی حدیث ہم نے سنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام، جو ہم مسلمان ہیں یا جو اسلام ہے، ایک شخص کا سب سے اسلام کا احسان، اس کے اسلام کا مسلم ہونے کا سب سے عمدہ ترین پہلو یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. ایک پہلو ہے. دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو کام بھی کرو احسن طریقے سے کرو. یہاں کہ پودا ہاتھ میں ہو اور موت آ جائے تو پودا لگانے کے عمل کو نہیں چھوڑنا ہے، پودا لگانا ہے.
مطلب زندگی کو متحرک اور فعال گزارنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان احادیث کے مطالعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سماج میں ایک متحرک، ایک فعال زندگی گزارنا ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ اس دنیا میں بہتر بننے اور اس دنیا کو بہتر بنانے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔